نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم على سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23واں پارہ سورۃ الصافات اور سورۃ الصافات کا رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 36 سے لے کر 50 تک تلاوت کی گئی ہیں، اور ان کے اندر 2 مضمون ذکر کیے گئے ہیں. ایک مضمون تو کفار کے بارے میں کہ جو کفر پر اصرار بھی کرتے ہیں اور پھر ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا مضمون اللہ رب العزت نے اپنے مخلص بندوں کا ذکر کیا اور ان کو جو انعام ملے گا جنت کی صورت میں اس کی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں. یاد رکھنا یہاں جو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ 2 حصے ہیں. ایک حصہ عام اہل جنت کا ہے جو آج کے سبق میں ہے، اور ایک خاص جو اہل جنت ہوں گے ان کا آگے ذکر آ رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو کفر سے روکا جاتا ہے، ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، تو جواب میں یہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شاعر اور مجنون کہہ کر کہنے لگے. ان کے کہنے پر ہم چھوڑ دیں، یعنی نعوذ باللہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نبوت کا ہی انکار نہیں کرتے تھے بلکہ حضور کی بے ادبی اور توہین بھی کرتے تھے. شاعر حضور کو کہنا یہ حضور کی بے ادبی ہے، اور حضور کو مجنون کہنا حضور کی بے ادبی ہے، تو وہ بے ادبی کے مرتکب ہوتے تھے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے بے ادبی کا جملہ بولا، فرمایا بل، میرا محبوب، میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا رسول شاعر بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، جاء بالحق، بلکہ جو بھی اپنی امت کے پاس لے کر آتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے. اور وصدق المرسلین، اور حضور کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے کتابیں اور پیغمبروں کی تصدیق کرنے والے ہیں. پھر فرمایا انکم لذائق العذاب العلیم، فرمایا کہ ان بے ادبوں کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جس کو یہ مرنے کے بعد چکھیں گے. اور فرمایا وما تجزون، اور یہ نہیں بدلہ ہوگا الا ما کنتم تعملون، مگر اسی چیز کا جو دنیا میں یہ بے ادبی، گستاخی اور کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اسی کا بدلہ ہوگا. تو یہاں تک ان کا ذکر. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، کہ دنیا میں سارے برابر نہیں ہوتے، فرمایا بلکہ ہمارے مخلص بندے بھی موجود ہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو من و عن قبول بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں
اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا تن من دھن بھی لٹا دیتے ہیں۔ فرمایا وہ ہمارے مخلص بندے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے مخلص بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اولئک لہم رزق معلوم، رزق ہوگا مقرر۔ فرمایا مقرر ہوگا، صبح و شام ان کو رزق ملے گا۔ اور فرمایا رزق میں بھی جو چیز ملے گی، فواکہ، میوے ملیں گے، پھل ملے گا۔ یہاں پھل اور میوے کا ذکر کر کے یہ بات بتا دی اللہ رب العزت نے کہ دنیا میں کھانا بطور حاجت اور ضرورت کے نہیں ہوگا، بطور لذت کے ہوگا۔ جس طرح دنیا کے اندر میں اور آپ یہ جو پھل کھاتے ہیں بطور لذت کے کھاتے ہیں، بطور لذت کے کھانا اور دیگر چیزیں ہم ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، بدن کی طاقت کے لیے، لیکن پھل بطور لذت کے۔ تو جنت میں یاد رکھنا جو بھی چیز کھائی جائے گی وہ بطور لذت کے کھائی جائے گی۔ وہاں بھوک نہیں لگے گی، وہاں پیاس نہیں لگے گی، وہاں آپ کو جو بھی نعمت ملے گی وہ لذت کے طور پر ملے گی۔ اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے میووں کا ذکر کیا، اور وَهُمْ مُكْرَمُونَ، فرمایا باعزت ملیں گی۔ کہ کوئی جد و جہد، کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ فرمایا کہ جو چیز جب چاہیں گے مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ ان کو مل جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہاں پہ ملے گی؟ فی جنات النعیم، باغوں میں ملے گی۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ فخر سے بتاتے ہیں ہم فلاں پارک میں فلاں باغ میں گئے، سیر کے لیے گئے اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا، بڑا مزہ آیا۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر انسان مزہ لینے کے لیے، خوش طبی کے لیے، اپنی طبیعت کو شاج بشاج کرنے کے لیے باغوں کی طرف رخ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت میں کھانا ملے گا ہی باغوں میں، یعنی وہاں جانا نہیں پڑے گا، وہاں تو آپ کا ہر وقت بسیرا ہی باغوں میں ہوگا۔ اور ان باغوں کی شان کیا ہوگی وہ رب جانتا ہے، جنتی جنت میں جا کے جانے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں علی سرر متقابلین، اور یہ دنیا کی کرسیاں ٹیبل یہ نہیں ہوں گے، وہاں تخت لگے ہوں گے، سونے چاندی یاقوت مرجان، اور جو اس کی عظمت اور شان اللہ نے جنت کی بیان کی ہے۔ فرمایا ان تختوں میں بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، اور کیا خوبصورت منظر ہوگا، اللہ ہم سب کے مقدر میں فرمائے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یطاف علیہم بکأس من معین، دنیا کے اندر حرام چیز چھوڑنے والوں کو اللہ رب العزت وہاں حلال پاکیزہ چیزیں، شراب کا ذکر فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر دنیا کی شراب کو حرام سمجھتے ہوئے چھوڑتا ہے، جنت کے اندر پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، شرابا طہورا۔ فرمایا کہ اس کے پیالے چلیں گے بیضاء لذۃ للشاربین، اس کا رنگ ذکر کر دیا، سفید ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی۔ دنیا کی شراب کی قباحت کیا ہوتی ہے کہ بدبودار بھی ہوتی ہے، دماغ کو بھی چڑھتی ہے، اور انسان کے دماغ کی صلاحیت سوچنے سمجھنے کی کھینچ لیتی ہے، انسان بدمست ہو جاتا ہے، اس کو اپنے اور پرائے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا فیہا غول، اس شراب میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس سے انسان کا دماغ بھی خراب نہیں ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور وہ بدمست بھی نہیں کرے گی، بلکہ وہ شراب پی کر انسان اور حشاش اور بشاش ہو جائے گا، اس کی طبیعت میں اور نشاط آ جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کیونکہ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو بہترین نعمت اس کے لیے ہوتی ہے وہ ایک عورت ذات ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں، جب شراب کباب کی کوئی محفل لوگ سجاتے ہیں، ساتھ عورت کا انتظام ضرور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر عورت نہیں تو پھر مزہ ہی کوئی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دنیا کے حرام مزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، جنت کے اندر باغ بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے، جنت کے اندر شراب بھی ہوگی، اور عورتوں کے طور پر حوریں موجود ہوں گی۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں ان کے لیے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصیرت بھی ہوں گی، آنکھوں کو خود بھی جھکائے ہوئے ہوں گی کہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنے والی نہیں ہوں گی، خاوند کی نگاہوں کو بھی جھکانے والی ہوں گی، یعنی اتنی خوبصورت ہوں گی کہ خاوند کو بھی کسی اور کی طلب نہیں ہوگی۔ کیا ہی شان ہوگی۔ یہاں دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو اس راستے پہ چلتا ہے حرام خوری کے، وہ پھر ایک سے بڑھ کر ایک کے پیچھے لگ جاتا ہے،
اور وہ پھر دھوکے کے اس بیوٹی پارلر کے رنگ روپ پہ لگ کر اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے وہاں ایسا نہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کأنہن بیض مکنون، ان کا رنگ کیا خوبصورت ہوگا کہ جیسے فرمایا کہ آنڈا وہ پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا۔ عرب والے شتر مرغ کا آنڈا وہ پردوں میں رکھتے تھے، اور یہاں بھی اللہ نے آنڈے سے تشبیہ دی، لیکن آنڈے کی سفیدی کی طرح سفید نہیں ہوگی۔ آنڈے کے اندر جو زردی ہوتی ہے نا، رنگ خوبصورت، زردی تھوڑا سا مائل ہو تو وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے یہاں تشبیہ اس کے ساتھ دی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے آنڈا پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، اتنی پیاری خوبصورت ہوگی۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان اکیلا اکتا جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی انسان چاہتا ہے کچھ لوگ ہوں، بیٹھے بات چیت ہو، تو فرمایا یہ بھی وہاں ہوگا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، لوگ آمنے سامنے بیٹھیں گے، بات چیت بھی ہوگی، آپس میں محفلیں ہوں گی، مجلسیں ہوں گی وہاں، کیونکہ کمانے کی ٹینشن نہیں ہوگی، وہاں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میرے بھائی، میری اور آپ کی اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اللہ نے یہاں جھلک بیان فرمائی ہے، اس کی حقیقت جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کس کے لیے جد و جہد، کوشش اور بھاگ دوڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بھاگ دوڑ کیا ہے کہ ہم اگر ذریعہ معاش میں ہیں تو وہاں سچائی اور امانت داری کو ساتھ رکھیں، یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ملازم ہے تو وہاں بھی امانت داری، دیانتداری کو ساتھ رکھیں، یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہم کسی کے اوپر حاکم وغیرہ کسی روپ میں بھی ہے تو وہاں بھی ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، اس کو ساتھ رکھیں، یہ بھی جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ ہم گھر کے سربراہ ہیں تو گھر والوں کی بطور ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے دین کے مطابق تربیت، تعلیم، تعلم، کھانا پینا، اس کے بارے میں جد و جہد کرنا، یہ بھی چیز جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ اور جب 5 وقت نماز کا وقت ہو، اس کا اہتمام ہو، رمضان کے روزے ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو، گناہوں سے بچنا ہو، نیکی کے راستے میں دوڑ کے جانا ہو، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب اس راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ جنت ہمارے لیے، اور اگر اس کے برعکس ہے تو وہ اوپر والی آیات میں گزر چکا ہے، اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔